السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز پلس۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور وہ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی اس کو وارن کیا ہے اور بہت کڑی تنقید کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں امریکہ سے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا خاتمہ کروں گا۔ جس طرح پاکستان میں چین گوئیاں ہو رہی تھی اور بہت سے لوگ پر اعتماد تھے کہ امریکی صدر آئیں گے اور وہ عمران خان کو چھڑوائیں گے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ڈاکٹر نسیم اشرف کی کتاب میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ مشرف دور سن 2000 میں امریکی صدر جب پاکستان آئے تو وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان ارشاد حسن بھی موجود تھے۔ تو امریکی صدر واش روم کے بہانے گئے، پیچھے جو چیف جسٹس آف پاکستان ارشاد حسن تھے وہ بھی چلے گئے، اور انہوں نے امریکی صدر کو یہ یقین دلایا کہ ہم نواز شریف کو پھانسی نہیں دیں گے، اس کو رہا کر دیں گے۔ اور آپ سب نے دیکھا کہ اس کے بعد سعودی عرب سے جو جہاز آیا اور وہ نواز شریف کو یہاں سے لے کر چلا گیا۔ تو اس لیے جو امریکن صدر ہیں ان کی یاری بھی آپ نے دیکھی ہے، کیونکہ بل کلنٹن جو ہے وہ نواز شریف کے دوست بھی تھے۔ جو عمران خان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہاں کی، اس کی جو کمبینیشن ہے وہ بھی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بہت زبردست ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اور پاکستانی حکومت کے لیے وہ کیا آرڈر جاری کرتے ہیں۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ جس طرح حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم لا کر پاکستان کے جو عدلیہ ہے اس پر جو وار کیا ہے، اس کے جو تاثرات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ جس طرح جیسے سینیارٹی بیس پر چلتا تھا کہ جو سینئر ہوتا تھا وہ، اور تیسری خبر یہ ہے کہ جس طرح حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کر کے پاکستان کی عدلیہ پر وار کیا ہے، اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس جائیہ افریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کمیٹی کے رکن جسٹس منصور علی شاہ کو مطلع کیے بغیر ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس طلب کر کے سپریم کورٹ کے حکم کے برخلاف آج وہ بینچ تشکیل نہیں دیا جس میں آئینی بینچ اور ریگولر بینچ کے بیچ اختیار سماعت کے متعلق بحث ہونا تھی، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو طلب کر لیا۔ ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ ذوالفقار علی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس نے کہا کہ ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں بھی ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ ذوالفقار علی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس نے کہا کہ ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ کے سامنے پیش کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی ججز کمیٹی کا ممبر ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کمیٹی کا اجلاس کب ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں بھی ججز کمیٹی کا ممبر ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ججز کمیٹی کا فیصلہ فائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، ڈپٹی رجسٹرار بولا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں ججز کمیٹی کا ممبر ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اجلاس ہوا، اس کی وضاحت کریں تو۔ اور جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ہمارے سامنے مقدمات سماعت کے لیے مقرر تھے، پورے ہفتے کے ہمارے سامنے فکس مقدمات تبدیل ہو گئے، اس کی تفصیل بھی بتائیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ جو ہمارے سامنے مقدمات لگے ہوئے تھے وہ تبدیل ہو گئے، وہ کیسے ہو گئے، اس کا بھی بتائیں ہمیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمیں جو ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے منٹس اور جو کیس تبدیل ہوئے ہیں اس کی تفصیل بتائی جائے۔ ڈپٹی رجسٹرار نے کہا کہ ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کے ریگولر بینچ کا بتایا تھا، لیکن اس کے باوجود ججز نے یہ کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا ہے جو 27 جنوری کو مقرر ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا ڈپٹی رجسٹرار سے کہ ہمارے پورے ہفتے کی کال لسٹ کیوں منسوخ کی گئی، ہمیں بتائیں، اس کی تفصیل بتائیں۔
اور ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ نے بینچز کا کیس مقرر نہ کرنے پر اپنے ہی ایڈیشنل رجسٹرار کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور کل ہی اس کی سماعت مقرر کر دی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان پائندہ باد۔